بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ اسلام، اور میں بات کر رہا ہوں جو کہ بھارت میں پیش آئے انتہائی افسوسناک واقعہ، جس میں کولکتہ کی ڈاکٹر امیتا کو ان کا ریپ کیا گیا، نیکسٹ ان کو قتل کیا گیا۔ اس کے حوالے سے کچھ اور جو باتیں ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ کچھ سوالات میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ کچھ باتیں ہیں جو نکل کے سامنے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ فرسٹ آف آل تو یہ بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو لیڈی ڈاکٹر جس کو ریپ کے بعد اس کا قتل کیا گیا، اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، اس کو بہت زیادہ اس کا مرڈر، اس کا ریپ کرنے کے بعد اس کو سیمینار کے اندر چھوڑ دیا گیا۔ اور یہ کام کرنے والے کوئی ایک لوگ نہیں، دو لوگ نہیں، یہ تقریباً 3 سے 4 لوگ اس کام کے اندر کمپلیٹلی طور پہ ملوث تھے، کیونکہ جو ڈاکٹر ممیتا تھی وہ اس حوالے سے اس آرچی کر میڈیکل کالج کے حوالے سے کافی زیادہ کچھ جان چکی تھی، اور جب سیمینار کے اندر اس کو لے کر جایا گیا ہے، اور ایک اور طرح سے جب سنجے رائے سے پوچھا، وہ بتاتا ہے کہ جو CCTV فوٹیج ہیں وہ مکمل طور پر غائب کر دی گئی ہیں، اور اتنے بڑے گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر جو کیمراز ہیں وہ صرف 2 ہیں، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ جتنے بھی CCTV کیمراز ہیں وہ سب کو اس کی جو فوٹیج ہے اس کو غائب کیا گیا، اس کو چرا لیا گیا، ایون کہ اس واقعے کی مکمل جو ویڈیوز ہیں وہ بھی بنائی گئی ہیں، جس کو دیکھ کر ایون کہ جو اس ٹائم کے پرنسپل تھے وہ بھی اس چیز کو، سندیپ جوش جو ہے وہ خود اس چیز کو دیکھ کے بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہو رہے تھے۔ اور سنجے رائے بتاتا ہے کہ مجھے بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، اور یہ ویڈیو بھی موجود ہے، اور اس سب کاموں کے پیچھے جو کولکتہ اس جگہ کی CM ہے وہ بھی اس کے اندر ملوث ہیں، کیونکہ ایک پبلک ہاسپٹل ہے۔ اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں کہ رات 3 سے لے کے صبح 11 بجے تک 8 گھنٹے سیمینار کے اندر یہ سارا کچھ ہوتا رہا، اور کوئی بھی اس کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، اس واقعے کو بتانے کے لیے کوئی بھی ایک آدھا انسان کو ڈاکٹر نظر بھی آتا ہے تو لیکن وہ اس ڈر کی وجہ سے شاید چپ کر جائے، لیکن جتنے بھی ڈاکٹرس موسٹلی سب ڈاکٹرس اس کے اندر ملے ہوئے تھے، کیونکہ ان سب لوگوں نے بتاتے رہے ہیں کہ جی جو ڈاکٹر ہیں وہ واش روم میں ہیں، ڈاکٹر ممیتا کھانا کھا رہی ہیں، ایسے ادر ایکٹیویٹیز باتیں کرتے رہے، کیونکہ آپ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب ایک سینئر لیڈی ڈاکٹر یا ڈاکٹر ہاسپٹل کے اندر اسپیشلی طور پہ رات کے ٹائم موجود ہو، اور اگر کچھ ٹائم وہ کسی سائڈ پہ لاپتہ ہو جائے تو پورے ہاسپٹل والے جو ہوتے ہیں اس کو سرچ کرتے ہیں، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس جگہ پہ موجود ہیں، لیکن ایک فیمیل ڈاکٹر اس طریقے کے ساتھ ان کا ریپ اور نیکسٹ اس کا قتل کر دینا، اور اس کے حوالے سے کسی انسان کو بھی تقریباً صبح 10 سے 11 بجے تک مکمل طور پر پتہ تک ہی نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی واقعہ جو ان کا ہاسپٹل ہے اس کے اندر پیش آ چکا ہے، کیونکہ پھر ایسے اگر یہی بات کو سوچیں تو پھر انصاف کیسے مل سکتا ہے، کیونکہ لوگ سارے ہی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ایک گروپ ریپ اس پر پورے طریقے کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا۔ اگر ہم اس کی تحقیقات کی بات کرتے ہیں تو جو جھوٹی اس کی تفتیش، وہ جھوٹی اس کی رپورٹ بنائی گئی، جھوٹی پولیس، یہ سب کچھ ملے ہوئے ہیں، ایون کہ اگر ہم آج کے دور میں اگر بات بھی کرتے ہیں CBI، انہوں نے بھی صاف الفاظ میں بول دیا ہے، شاید یہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ CBI بھی شاید ان کے ساتھ ملی ہے یا نہیں، کیونکہ CBI نے صاف طور پہ بول دیا ہے کہ جتنے بھی ثبوت ہیں سب مٹا دیے گئے ہیں، ہم اس حوالے سے اب اور جو بہتر طریقے سے ہے وہ معلومات نہیں دے سکتے، کیونکہ شاید جو ڈاکٹر امیتا ہے وہ بہت زیادہ کچھ جان چکی تھی، اسی وجہ سے کیونکہ جو اس کے پولیس والے ہیں، اس کے گھر والے، اور سنجے رائے خود بتاتا ہے کہ جو ڈاکٹر تھی وہ بہت زیادہ کچھ پرنسپل کے حوالے سے، اسکول کے اندر جو چل رہی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جان چکی تھی، جس کی وجہ سے کہ کولکتہ کی بگ سٹی ہے، اس کا ایک بڑا ہاسپٹل جو کہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، اس کے اندر ڈاکٹر کا اس طریقے کے ساتھ قتل ہو جانا، 8 گھنٹے تک اس ڈاکٹر کے ساتھ ایسا کیا ہوتا رہا کہ رات 3 سے لے کے صبح 11 بجے تک کسی کو کسی اس حوالے سے کوئی بھی پتہ نہیں تھا، اور سنجے رائے اس حوالے سے بالکل بتاتے ہیں کہ اس کے اندر CM جو کہ ایک خود فیمیل ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، کیونکہ سیمینار میں وہ بتاتا ہے کہ جب میں سیمینار میں گیا تو اس ٹائم جو ڈاکٹر تھی اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور وہ بھی کچھ اس کے جسم کے اوپر جو کپڑا تھا وہ تھا نزیبہ کپڑوں کے اندر اس کی لاش موجود تھی، تو یہ اس نے CCTV کیمراز کے اندر بیان بھی کیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ شاید ان کی اس معاملے میں ایک بہت بڑی ڈیل ہوئی تھی، اور ڈیل کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ تم کچھ دیر کے لیے اگر تمہیں پولیس پکڑے گی بھی تو ہم تمہیں چھڑوا لیں گے، تمہیں پھانسی کا پھندہ لگ جائے گا، اس حوالے سے ہم تمہیں بچا لیں گے، لیکن جب یہ سارا کچھ پروف اور جو
اسپیشلی طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات چلنے کے بعد اور انڈیا کے اوپر اس حد تک جو ابھی ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، انڈیا کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں اس چیز کو لے کے احتجاج کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو مکمل آئیڈیا ہو گیا تھا، پروف لے کر آئے اور اس کو آئیڈیا ہو گیا تھا شاید اس جگہ سے اس کا بچ پانا مشکل ہے، تو اس لیے اس نے ابھی خود بولنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ پہلے تو جب اسے سٹارٹنگ میں پکڑا گیا تو اس نے اقرار کیا تھا کہ ہاں مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، میں نے ہی اس فیمیل جو ڈاکٹر ہے اس کا ریپ کیا اور اس کے بعد اس کا مرڈر کیا ہے، لیکن بعد میں اس نے وہ جو چیز ماننے سے انکار کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ مجھے جو مشینز ہے، جو سچ اور جھوٹ ثابت کرنے والی مشین ہے، اس میں لے جاؤ اور میں ساری باتیں جو ہیں وہ پروف کے ساتھ بولوں گا کہ میں نے اس معاملے میں میرا کوئی بھی جو ہے انوالو نہیں ہے، یہ سارا کچھ پرنسپل اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ کیوں دوسری جانب سی بی آئی والے جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی ابھی تک کوئی پروف ان کے پاس نہیں ہے، کوئی چیز ان کے ہاتھ ابھی تک نہیں لگی کہ وہ اس حوالے سے کوئی بہترین طریقے کے ساتھ اگر بات کر سکے، کیونکہ گزشتہ دن میں نے بھی آپ سے ایک بات اور شیئر کی تھی کہ ایک ہی ہاسپٹل کی اگر ہم بات کریں کولکتہ کے 2 ہاسپٹل کا کمپیریزن کرتے ہیں تو NRS میڈیکل کالج اور کالج ان دونوں کے حوالے سے بات کریں تو ان کی جو ڈسٹریبیوٹی ہے، جس کے ذریعے سے بہت ساری جو بیماریاں ہیں اس کے ذریعے BMW سیل ایک کام کر رہا ہے، جس کے مطابق ان کی جو ویسٹ جو ہے مقدار اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو NRS میڈیکل جو کالج ہے اس کی 1,53,000 جو ہے ان کی جو میڈیکل ویسٹ ہے وہ ہے، اور دوسری جانب یہ سیم بیڈڈ ہیں، دونوں ہاسپٹلس کے اندر سیم بیڈز موجود ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں RG کر میڈیکل کالج کی تو اس میں صرف 49,000 اور 44 kg اونلی اتنے اونلی یہ چیز موجود ہے۔ اور اگر ہم اسی سے آئیڈیا لگائیں کہ اس کا بہت سارا جو ویسٹ کا حصہ ہے، جو ڈاکٹر ہے وہ ان چیزوں میں جو پرنسپل ڈاکٹر ہے ان کا اس چیز میں آلریڈی ملوث ہیں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ اس حوالے سے پہلے بھی یہ بہت زیادہ خبروں کی زینت کے اندر رہے ہیں سندیپ گوش، جو کہ ان کو ایک بگ پلان CM کے ذریعے ان کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے۔ ایون اس کے علاوہ اگر ان کی بات کریں، یہ بہت زیادہ ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث پائے گئے ہیں، پہلے بھی یہ ویسٹ کے جو چیزیں ہیں جس سے بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں۔ اور دوسری جانب اگر بات کریں ڈاکٹرز کی تو ابھی بھی بہت سارے جو ڈاکٹرز میل اور فیمیل ڈاکٹرز ہیں وہ نکل کے سامنے آ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے خلاف چلتے تو یہ ہمیں بہت ساری چیزوں کے اندر ہمیں فیل کر دیتے تھے، ہمیں مارکس نہیں دیتے تھے، ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتے تھے، اسی لیے ہمیں چھپ کر کے رہنا پڑتا تھا اور ہم کسی بھی لحاظ سے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں دے سکتے تھے، کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ اور ایسی ہی بہت ساری جو بھی باتیں ہیں وہ نکل کر ابھی موسٹلی آہستہ سے سامنے نکل کر آ رہی ہیں، کیونکہ ڈاکٹر ممیتا جنہوں نے اپنی 5.5 سال لگا کے MBBS کی ڈگری کمپلیٹ کی، اور جب انہوں نے ڈگری اپنی کمپلیٹ کر لی تو ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے MD اور MS کی ایک 3 ایئرس کی ڈگری ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو انسان جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی طور پر ریزیڈنس ڈاکٹر جس کی آل ٹائم ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ہاسپٹل کے اندر ہوتی ہے، تو اس چیز کے لیے وہ بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے اس کو جانا جاتا ہے۔ لیکن 36 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد جب وہ ریسٹ کرنے کے لیے گئی، لیکن دوسری جانب پرنسپل کی جانب سے، کیونکہ اب جو سنجے رائے ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے کال کی گئی پرنسپل کی جانب سے تقریباً 3:something کے اوپر کہ تم سیمینار کے اندر چلے جاؤ، تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، تم سیمینار کے اندر چلے جاؤ۔ اور وہ بتاتا ہے کہ جی میں جب سیمینار کے اندر جاتا ہوں مجھے خود فون کر کے بلایا جاتا ہے، اور میں فون کرنے جب اس سیمینار کے اندر جاتا ہوں تو ڈاکٹر ہے اس کی میں لاش دیکھتا ہوں، اور اس کا آلریڈی جو اس کا ہے اسے ریپ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ لیکن اگر بات سوچنے کی یہ ہے جس طریقے سے CCTV فوٹیج کے اندر اگر ہم دیکھیں تو تقریباً میکسیمم 4:03 کے اوپر جو سنجے رائے ہے وہ سیمینار کے اندر داخل ہوتا ہے، اور 4:40 کے اوپر وہ جو ہے سیمینار سے باہر نکل 37 منٹ وہ اس طریقے سے وہ لاش کی بے حرمتی کرتا رہا، وہ ڈاکٹر ممیتا کی لاش کے ساتھ پاس کیا کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس ٹائم تک وہ جو اس کا ہے وہ قتل ہو چکا، اس کا ریپ ہو چکا، اس کے باوجود وہ وہاں پہ کیا کرتا رہا۔ اور دوسری جانب ابھی وہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزوں کے اندر پولیس بھی ملوث ہے، CM جو ہیں وہاں پہ وہ بھی اس چیز کے اندر ملوث ہیں، اور مجھے اس حوالے سے کیونکہ جو ڈاکٹر کا قتل ہے ایک فیمیل ڈاکٹر کا قتل، اور اوپر سے دوسری جانب اگر جو CM ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو فیملی ہے ان کا ایک قصور ان کی فیملی کا ہے، اور موسٹلی طور پہ جو CM ہے وہ ان کی جو فیملی ہے ان کو کرٹیسائز کر رہی ہیں، ان کو بتا رہی ہیں کہ ان کو اپنی بیٹی کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے تھا، ان کو اسٹرکٹلی طور پہ رکھنا چاہیے تھا۔ ایون اس بات کو جانتے ہوئے کہ جو ان کا والد تھا
जो उनका वालिद था वो एक टेलर था, वो कपड़े सिलाई करके अपनी बेटी को डॉक्टर बना रहा था। किस हद तक था मेहनत के साथ, किस हद तक अपनी मेहनत के साथ उसने अपनी बेटी को इस मुकाम तक लेके आया। लेकिन सीएम की जानिब से उनकी फेवर नहीं की जा रही, उनको बुरा भला बोला जा रहा है। और दूसरी जानिब प्रिंसिपल के हवाले से भी बातें बहुत सारी निकल के सामने आ रही हैं। इस टाइम प्रिंसिपल जो है उसको अरेस्ट किया गया, जो उसको सीएम ने दूसरी तरफ उसका ट्रांसफ़र का लाजमी करवा कर उसको वहाँ पे भी हेड ऑफ़ प्रिंसिपल लाजमी बना दिया था। लेकिन लोगों के एहतजाज के बाद जो कि वहाँ पे इस टाइम वो उसको प्रिंसिपल बनाया गया था, उसके ऊपर तहकीकात भी चल रही हैं। और दोबारा से जो कि संदीप घोष जो कि वहाँ के प्रिंसिपल थे, उनके ऊपर भी तहकीकात का अमल जो है वो दायरा जो वसी किया गया है। क्योंकि बताते हैं कि प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बैठे कहके लगा कर ये सारा कुछ दिखते हुए हंस रहा था, क्योंकि बनने के बाद उसकी लाश की बहुत ज़्यादा बेहुरमती की गई। उसके साथ उसके वीडियोज़ को बनाया गया, उसको बेहद उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे निशानात, उसके चोट के निशानात, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी वीडियोज़ के ऊपर या ऐसी बातों के ज़रिए शायद मैं आपके साथ भी शेयर नहीं कर सकता। लेकिन दुआ है कि जल्द से जल्द, तकरीबन 23 डेज़ गुजर चुके हैं, दुआ है कि जल्द से जल्द इन मुलज़मान को जो कि इस टाइम आज़ाद फिर रहे हैं, जो इस टाइम आज़ाद हैं, क्योंकि ये एक इंसान का काम नहीं है, इसके पीछे पूरा एक रोह है। तकरीबन 4 से 5 लोग लाजमी मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उनको जल्द से जल्द इस के अंदर लेकर आया जाए। क्योंकि मैंने पहले भी बात की कि जब तक डॉक्टर मुमीता को इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं इसके लिए आवाज़ भी उठाऊंगा, मैं इसके लिए बात भी करूंगा। और हमारी जिस हद तक हो सकता है, हमारी टीम, हमारे फ्रेंड्स जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, वो सब के सब इस चीज़ के लिए मुकम्मल तौर पर आवाज़ उठा रहे हैं कि जो इंडिया में फ़ीमेल डॉक्टर के साथ वाक़या पेश आया है, इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उन्हें लाजमी इंसाफ मिले। आपके साथ इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।